کسی کا کوئی موقف ہے، کسی کا کوئی موقف ہے. خاص طور پہ اگر ٹرمپ کی بات کی جائے تو ان کے جو موقف ہیں ان میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. آج بڑا اہم اجلاس جنیوا میں ہونے جا رہا ہے. اوور آل اس کو کس طرح سے ریپ اپ کریں گے، کیا دیکھ رہے ہیں اجلاس میں، کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد مزید بھی آگے بڑھیں گے. جی میں اس سوال کا جواب دوں آپ کو، تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو منظرنامے ابھر رہے ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان گہرے روابط ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ نے کھل کر بھی اور ویسے بھی پس پردہ اسرائیل کی حمایت کی ہے اور اس کے بعد وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہے جس کی شہادت وزیر اعظم نتنیاہو دے چکے ہیں اور جو ویسے مقامی انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس کی توثیق کر رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. صرف سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کھل کر اس جنگ میں شریک ہوگا اور ایران کو نشانہ بنائے گا یا صرف جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر انحصار کرے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے اوپر اپنی اندرونی کنسٹیٹیوئنسی سے دباؤ ہے کہ وہ ایسا نہ کریں. اور یہ کون سی کنسٹیٹیوئنسی ہے؟ یہ سب سے پہلے امریکہ میک امریکہ گریٹ اگین جس کو کہتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو ان کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز تھے انہوں نے ان کو صلاح یہ دی ہے، جس میں اسٹیو بینن جو ہے اور بہت سارے دوسرے لوگ شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حملہ نہ کریں کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل کے کہنے پہ عراق کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو اس سے کوئی تقریباً $3 ٹریلین کا نقصان ہوا تھا امریکہ کو اور بہت سی جانیں بھی ضائع ہو گئی تھیں اور مشرق وسطیٰ بھی تقریباً ہاتھ سے نکل گیا تھا. تو اس وجہ سے وہ بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے آپ ایک مرتبہ پھر اس جنگ میں شریک نہ ہوں. اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے خد و خال بہت واضح ہیں کیونکہ جو اسٹیو وٹکاف اور جو مسٹر عراقچی جو ایران کے جو وزیر خارجہ ان کے درمیان جو 5واں دور تھا مذاکرات کا، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے یورینیم کی افزودگی 4% تک لے آئے. اور جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ 3.67 کے قریب تھے، 3.67% کے قریب تھی. تو اس وقت یہ قریب تھے، لیکن یہ کہ یہ صورتحال بھی اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اس لیے انہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ صلاح دی کہ جناب اس کے اوپر جو ہے ایسے قبول نہ کیا جائے. لہٰذا وہ آخری دور، چھٹا دور جو مسقط میں ہونا تھا وہ نہ ہوا. اب دوبارہ سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس میں جو 3 ممالک ہیں ان کی ایک کلیدی حیثیت ہے، اس میں فرانس ہے، یونائیٹڈ کنگڈم ہے اور جرمنی ہے. اور یہ جو بنیادی معاہدہ تھا اس کا حصہ تھے. اس میں جو شامل نہیں ہیں اس وقت وہ امریکہ شامل نہیں ہے، وہ دور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد چین اور روس شامل نہیں ہے. یورپین یونین بہر صورت اس میں شریک ہے. تو اس میں جو ان کے درمیان گفت و شنید ہوگی اس کے میں نکات آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ جو میڈیم انرچڈ یورینیم ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور جو لو رچڈ یورینیم ہے وہ 98% یعنی 98% ختم کر دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے پاس گیس سینٹریفیوجز ہیں ان کا 1/3 ختم کر دیے جائیں فی الفور. اور جو ایران کو دوبارہ سے اجازت دی جائے گی وہ یہی کہ آپ 4 سے 20% کے درمیان افسودگی کر سکتے ہیں، جوہری افسودگی کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ جو اگرچہ ہیوی واٹر کا جو ری ایکٹر ہے وہ غیر فعال ہے، ایک اعتبار سے ناکارہ ہے، اس کے اوپر بھی عراق کی جو جگہ ہے اس پہ ایران نے حملہ کیا ہے. لیکن اس میں بھی اس معاہدے میں یہ کہا جائے گا کہ کسی طریقے سے پلوٹونیم کا راستہ بھی نہ اختیار کیا جائے، ویپن گریڈ پلوٹونیم کا راستہ بھی نہ اختیار کیا جائے. تو یہ منظرنامہ بنتا ہے. اور میری ابھی احتشام صاحب سے اس پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ متلون مزاج ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس کو مرکیوریل کہیں گے انگریزی میں. تو ان کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. 2 ہفتے دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں. کیا ان 2 ہفتوں کے درمیان اگر جنیوا سے انہیں کچھ اور خبر آتی ہے تو وہ اپنا موقف تبدیل کر لیں گے. یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ کشیدگی کی زد میں آ چکا ہے. اور اب صرف دنیا یہ انتظار کر رہی ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اس نے اپنے بحری بیڑے منتقل کر دیے ہیں، سارے فوجی اثاثے وہاں منتقل کر دیے ہیں، تو کیا وہ اب جو ہے براہ راست ایران کو نشانہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.